جو بندہ رمضان کے پہلے جمعہ کو ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کا دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ ماہ رمضان جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کرانے کے لیے ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یاد رہے کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن کا روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا، یہ وظیفہ طاقتور اور مجرب ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آ گیا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنی قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں۔ بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے یہ ہیں: ایک افطار سے پہلے کا گھنٹہ، افطاری جلدی تیار کیجئے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزے دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہٰذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ ہے۔ خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی درخواست کرنے والا کہ میں قبول کروں، کیا کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، بس تم اس وقت استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان اوقات کو قیمتی بنائیں، ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نوافل بجا لائیں۔ یہ صرف 3 دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش کروں گی کہ آج مانگنے کی رات ہے، خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنے تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آج جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، بے روزگاری کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مانگو گے مل جائے گی۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے،
آج آپ مانگنے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دردل سے بچنا چاہتے ہو، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماریوں کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے۔ اس دن مانگنے والے کو فوری دے دیا جاتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، اور آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن جو تسبیح، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کے ساتھ پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجات کو پورا کروایا ہے۔ آج کے دن جو بندہ یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ مغرب کی اذان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ انشاءاللہ اتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے، میں مانگنے والے کو پسند کرتی ہوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج کے دن ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہی ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ خزانوں کے مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجت کو کیسے پورا کروانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی، بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل بتاؤں گی۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں، جمعہ کا دن پورا موجود ہے، جس کو جب چاہے، جیسے چاہے وقت مل جائے، آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، صرف 1 منٹ نکال کر وظیفہ پڑھنا، اس کے بعد دنیا کا کوئی کام ہے کر لیں، صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ۔ مولا، آج جو دکھیاری پریشان ہے، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے نواز۔ مولا، آج تیری بارگاہ رسالت میں آج ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہوں، یہ قبولیت کا دن ہے، تم مانگنے والوں کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگو مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب پر نظر کرم فرما، تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے مولا۔ آج تک کبھی کسی کا دل دکھایا یا زیادتی کی ہے،
گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ ناظرین، اب وقت ضائع کیے بغیر آج کے دن کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ چاہیں نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات پورا دن موجود ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہو، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے کوئی بات چھوٹ جائے، کوئی اہم حصہ چھوٹ جائے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا، اور آج ایک دو تین نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ قبولیت کا دن ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر شے وہ آج مل جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کرنی ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے: یا غنیو، یا مغنیو، یا اللہ۔ یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ ناظرین، یا غنیو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عزوجل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں۔ میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ بس آپ نے یا غنیو، یا مغنیو، یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کے دانے پہ دانے پھینکتے چلے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں،
ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہو، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل جائے گا۔ اس لیے ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اور آج اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کو کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آج آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں، آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن ایک تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گی۔ سورۃ کوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آج آپ کو پتہ چل گیا ہے یہ وظیفہ، آج کی خاص تسبیح مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو واقعی پورا کر دے گی۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب کا شکر ہے، میرا رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آج رب سے جو مانگو گے سورہ کوثر سے بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی اور الحمدللہ رب العالمین سے مانگی گی ہر حاجت 70 گنا زیادہ نواز دی جائے گی۔ اگر 1 لاکھ مانگو گے تو 70 لاکھ ملے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو صرف اور صرف 25 بار الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب چھپڑ پھاڑ کر نوازے گا اور اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیں اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے۔ اے اللہ، مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق فرمائیے، اور اس مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی طاقت اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے بچا لیجیے اس مہینے میں اکتاہٹ، تھکنے، سستی اور اونگنے سے، اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے جس کو آپ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔